بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام، وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تنصروا الله ينصركم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بار محمد سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة اللہ وسلام علیک یا رسول اللہ. ابھی لگاتار 10-15 دنوں سے لوگ شان حسین، ذکر حسین، عظمت حسین، یاد حسین کی محفل منعقد کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ہندوستان اور ہندوستان سے باہر کانفرنسیں منعقد ہوئی اور ہو رہی ہیں، سیمینار منعقد ہو رہے ہیں، گوشٹیاں منعقد ہو رہی ہیں، اور امام عالی مقام کی چھوٹی بڑی محفلیں منعقد کر کے لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے اہل بیت مصطفیٰ سے محبت ہے. اور یہ محبت لازمی حصہ ہے ایمان کا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو حسن اور حسین سے محبت کرے گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. تو اللہ تک پہنچنے کا ایک سیدھا اور آسان راستہ ہے مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبت کرنا، اور محبت ذکر کا مطالبہ کرتی ہے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کا کثرت سے ذکر کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ہم امام عالی مقام کا خوب کثرت سے ذکر کرتے ہیں، چونکہ یہ محبت کی دلیل ہے. اور جس کی محبت جتنی پختہ ہوتی ہے اتنا ہی وہ فیض حسین سے مالا مال ہوتے ہیں. میں ابھی لگاتار 12 دنوں سے بڑی چھوٹی مجلسوں میں شرکت کر کے کبھی 2-2, 2.5, 3 گھنٹے کا خطاب کیا اس 10 دن کے اندر میں. لیکن آج کی محفل اگرچہ بہت بڑی نہیں ہے مگر بہت خوبصورت محفل ہے. سبحان اللہ. اور اگر سلام اور دعا تک آپ شریک نہیں تو سب سے زیادہ خوبصورت محفل ہو جائے. سبحان اللہ. میں نے محسوس کیا کہ جب تک آپ سبحان اللہ بولتے رہتے ہیں اس وقت تک شیطان آپ سے دور رہتا ہے اور نیند نہیں آتی، اور جب آپ چپ ہو جاتے ہیں تو شیطان قریب بھی آ جاتا ہے اور آپ پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اس لیے کوشش کروں گا کہ میں تقریر کرتا رہوں اور آپ سبحان اللہ کہتے رہیں تاکہ آپ بیدار بھی رہیں اور شیطان آپ سے دور بھاگتا بھی رہے. ایک بار زور سے میرے ساتھ ملے کہہ دیں سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بول دیں لا الہ الا اللہ. جو لوگ بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر آگے آ جائیں تو اور مزہ آ جائے گا. اگرچہ بہت تھک چکے ہیں آپ مگر بڑی خوبصورت محفل میں آپ کے وقت گزرے ہیں. غفلت سے سونا اور دن بھر محنت سے کام کرنا، اس کے تعلق سے ایک حدیث پاک پر میری نظر پڑی. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے جو دن بھر محنت مشقت کر کے اور گدھوں کی طرح کام کرتا رہتا ہے. جیسے گدھے صبح سے لے کے شام تک دھوبی کا کپڑا دھوتے ہیں، دھوتے رہتے ہیں، اس کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں. یہاں سے وہ گھاٹ تک جانا، گھاٹ سے دھوبی کے گھر تک آنا، خوب محنت کرتا ہے گدھا اور خوب چکی کھینچتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو دن بھر گدھوں کی طرح کام کرتا اور رات بھر مردار کی طرح سوتا ہو، جیسے مردار پڑا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، جو رات بھر مردار کی طرح سوئے
رات کے 2 بجے سونا، دن کے 10 بجے اٹھنا، موبائل چلاتے چلاتے 12 بج جانا، 12 بجے کے بعد سونا، پھر 11 بجے اٹھنا، بالکل مردے کی طرح پڑا رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دوستی اس بندے سے نہیں کرتا ہے، اسے دوست نہیں رکھتا ہے۔ دوست اس سے رکھتا ہے جو دن میں کام کرتا ہو اور کام سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہو، جو دنیا کے معاملے میں بہت چست نہ ہو مگر دین کے معاملے میں ایکٹیو ہو۔ وہ بندہ ناپسند ہے جو دنیا کے معاملے میں بہت ایکٹیو ہو، ہر نو کو پلک پہ اس کی نظر رہتی ہو، لیکن آخرت کے معاملات میں وہ سست ہو۔ جسے عام طور پر لوگ ڈاکٹر ہیں مگر اتحیات ٹھیک سے معلوم نہیں، لوگ انجینئر ہیں مگر سبحان ربی اعلیٰ ٹھیک سے معلوم نہیں، لوگ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈی ایم ہیں، 18 گھنٹے انہوں نے اسٹڈی کی اور ڈی ایم بن گئے، ڈی ایم ہیں مگر نماز میں کتنی شرط ہیں اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں اس کو معلوم نہیں، سبحان ربی اعلیٰ بھی کہنا اس کو نہیں آتا۔ دنیا کے معاملے میں چست ہے، ڈی ایم میں فزکس جانتے ہیں، کیمسٹری جانتے ہیں، بایولوجی جانتے ہیں، میتھمیٹکس جانتے ہیں، دنیا کے معاملے میں بہت ایکٹیو ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اتنے سست ہیں کہ سبحان ربی اعلیٰ بھی کہنا ٹھیک سے نہیں آتا۔ اللہ اس بندے کو دوست نہیں رکھتا جو دنیا کے معاملے میں چست ہو اور آخرت کے امور میں سست ہو، جو رات بھر سوتا ہو مردار کی طرح، اللہ اسے دوست نہیں رکھتا۔ جو عشاء پڑھ کے سو جائے، فجر کے لیے اٹھ جائے اور اللہ توفیق دے تو رات میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لے، جنت تو وہاں ملے گی، اس دنیا میں اللہ اس کے چہرے پہ نور عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کالے ہیں تو کیا ہوا، اگر آپ کی ناک تھوڑی سی ٹیڑھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اگر آپ کا قد تھوڑا چھوٹا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ تہجد کی نماز پابندی سے پڑھنا شروع کریں، اللہ آپ کو خوبصورت بنا دے گا۔ یہ بالکل تجربے سے ثابت ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے چہرے پہ اللہ نور عطا کر دیتا ہے۔ قبر کی اندھیری کو نماز تہجد دور کرتی ہے، قبر کی تاریکی کے لیے تہجد کی نماز روشنی کا کام کرتی ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی تہجد پڑھ پائے، فرض نہیں ہے چونکہ، اور اس بھاگ دوڑ بھیڑ بھاڑ کے زمانے میں آدمی کے پاس فرصت نہیں کہ وہ دن میں قیلولہ کرے، کیونکہ دن میں جو آدھا گھنٹہ سو جاتا ہے اس کے لیے تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں دن میں سونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، اتنا کام ہے۔ تہجد نہیں بھی کوئی پڑھ لے تو بہت فضیلت کی بات ہے۔ چہرے پہ نور، دل میں سرور، جنت میں جگہ اور قبر میں روشنی، لوگوں کے دلوں میں اللہ عزت دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر کوئی نہیں بھی پڑھ پائے، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، مگر جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ ہاں، بہت ترقی یافتہ علاقہ ہے یہ، پڑھے لکھے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آفاق بھائی کے شعر سمجھنے والے اتنے زبردست لوگ یہاں موجود ہیں کہ جو ہم نہیں سمجھ پاتے وہ آپ لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اسی لیے آج کے جلسے میں انہوں نے اتنے اشعار پڑھے ہیں اور اتنے مہنگے مہنگے اشعار پڑھے کہ میں نے پہلی بار سنا۔ اگر یہ پڑھ دیے ہوتے بمبئی میں تو آج 10,000 روپے ان کے پاس نذرانے کے طور پر ابھی آ جاتے ہیں، 500 2,000 روپے کا نوٹ مل جاتا۔ میں نے دیکھا ان کو وہاں پہ، کہاں، مدھیہ پردیش میں۔ یہ نقیب بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں اور بہت زبردست مداح رسول بھی ہیں، اور ترنم کے ساتھ جب پڑھنے لگتے ہیں تو بس نوٹوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ آج آپ نے کیوں نہیں پڑھا آفاق بھائی؟ ترنم سے کیوں نہیں پڑھا؟ جہاں شاعر نہیں رہتے یہ پڑھتے ہیں، یہاں چونکہ امیر حمزہ تھے اسی لیے انہوں نے نہیں پڑھا۔ بہت زبردست شریف اور نمازی اور نیک ناظم اجلاس کا نام ہے آفاق مشاہد۔ سبحان اللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس جلسے میں برکت ہوتی ہے جس جلسے کا خطیب نمازی ہو، اور جس جلسے کا نقیب بھی نمازی ہو، اور جس جلسے کا شاعر بھی نمازی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور بہت زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں جس جلسے کے سارے سامعین نمازی ہو۔ سبحان اللہ۔ آج ہندوستان میں انقلاب برپا ہو جائے گا،
جس دن اسٹیج پر بیٹھنے والے سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سامعین سامعات حاضرین حاضرات ہیں سب عشاء کی نماز پڑھ کے آ کر کے جلسے میں بیٹھ جائیں۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ میرے جلسے کی اس نورانیت کی وجہ سے کفار و مشرکین کے دل پھٹ جائیں گے۔ میں نے بھی لگاتار 10 دن کے جلسوں میں کہا ہے کہ تم نرفس ہے تو 4 بچے لفنگے دلی میں نگلوئی میں جہاں وہاں، وہ کہتے ہیں اٹھا دیں گے، پھینک دیں گے، مار دیں گے، ایک مسلمان مکت سماج بنا دیں گے۔ 10 دن سے بہت ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں لوگ، اور 2024 کے لیے ماحول بنا رہے ہیں وہ لوگ، بہت کود رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، پھینک دیں گے، مار دیں گے۔ یہ سب بزدلوں کی، بے وقوفوں کی، گدھوں کی کہانی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، ایک کلمہ پڑھنے والا تھا، دشمنی بڑھی، 1000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ 1000 لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر کافروں نے دشمنی بڑھا دی، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، مکے سے نکال دیں گے، کاٹ دیں گے، بلال کو سولی پہ چڑھا دیں گے، خباب کو آگ پہ ڈال دیں گے، کوئی مصطفیٰ کا ساتھ دیا اس کو مکے میں رہنے نہیں دیں گے۔ 1000 لوگوں نے کلمہ پڑھا، دشمنی بڑھی، 1,00,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ مکہ سے نکل کے صحابہ کرام مدینہ آ گئے، مدینے میں اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گئی، راجدھانی اسلام کی۔ پھر مدینے کے یہودی اور مدینے کے منافق نے مکہ کے مشرکین سے مل کر کے ایک محاذ بنا کے بولا ان لوگوں کو مدینے سے کھدیڑ کے بھگا دیں گے، یہ لوگ ہمارے رحم و کرم پہ زندہ ہیں، مکہ چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، ہمارے لیے بوجھ بن گئے ہیں، انہیں مدینے سے نکال دینا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ لوگ ان کو کھانا نہیں دیں گے، یہ لوگ بھوکے مر جائیں گے، ہماری زمین پہ آئے، ہماری زمین، ہماری زمین۔ بہت گھمنڈ ہے لوگوں کو اس طرح کے جملے پہ، ہماری زمین، ہماری زمین۔ جس دن وہ مر کے 2 گز زمین کے اندر کیڑے کی خوراک بن جاتا ہے، اس دن کوئی اس کی قبر پہ 2 لات مار کے کہے کہ کہاں گئی تیری زمینداری؟ 100 بیگہ زمین، 200 بیگہ زمین، 500 بیگہ زمین، میری زمین، میری زمین۔ تیری زمین پہ اب کتے پیشاب کر رہے ہیں اور تو یہاں کیڑوں کی خوراک بنا ہوا ہے۔ زمین نہیں ہے تمہاری اور میری، زمین ہے اللہ کا۔ ہم لوگ وقتی طور پر اس زمین پہ ہیں اور پروفیشنل ٹیمپروری طور پر، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دے گا، زمین خالی کر کے ہمیں رب کے پاس لے جانا، زمین رہ جائے گی۔ یہ خسیسوں رزیلوں کی کہانی ہے کہ میرا گھر، میرا بنگلہ، میری زمین، میری زمینداری، یہ رزیلوں کی کہانی ہے۔ اور انسان میں اکثر لوگ رزیل ہی ہیں، اور قیامت جب قریب آئے گی تو ایک حدیث پاک میں پڑھتا ہوں، دماغ پھٹ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں تنزع عقول اکثر ذالک الزمان، سیاتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، رہیں گے وہ ڈی ایم مگر عقل ہی نہیں رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے وہ ڈی ایم ہے اور چڈی پہن کے گھوم رہے ہیں، انسان تو وہ ہے جو پردے میں رہتا ہے، جس کا یہ ڈھکا ہوا رہتا ہے۔ مرد کوٹ پینٹ ٹائی سب لگائے ہوا ہے، اور عورتوں کا چمڑا نازک ہوتا ہے، چونکہ ہمارا چمڑا سخت ہوتا ہے اس لیے ہمارے چہرے پہ داڑھی کے بعد ہے۔ عورتوں کا چہرہ بالکل نرم نازک، اس کی جلد نرم ہوتی ہے، اس لیے ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں دی اللہ نے۔ عورتوں کے چہرے پہ داڑھی جس دن نکل گئی، ایک بال بھی صحیح تو عورت نسوانیت کے اوصاف سے عاری ہو جائے گی، یعنی وہ عورت ہی نہیں رہے گی، ان کی جو کوالٹیز ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح مرد اگر داڑھی کے بال اگر لگاتار مونڈتے رہیں، یہ مرد ہی نہیں رہیں گے، 5 نسل کے بعد ہجڑے اور نامرد ہو جائیں گے۔ عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی، اگر داڑھی اگ گئی تو وہ ہجرائن بن جائے گا، اور مرد کو اللہ نے داڑھی دیا، اگر یہ داڑھی مونڈ لیت یہ ہجرہ بن جائے گا۔ اس لیے مرد وہ ہے جو داڑھی رکھے، اور عورت وہ ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ عورت کا حسن ان کے داڑھی نہ ہونے میں، اور مرد کا حسن، بولیے مرد کا حسن اس کے داڑھی ہونے میں۔ اب کتنا الٹا پلٹا کام ہو رہا ہے کہ عورتیں جا کے بیوٹی پارلر میں سیٹنگ کرتی ہیں، اور مرد جا کے بیوٹی پارلر میں سیونگ کرتا ہے، تو وہ مردوں کی طرح جینس اور ٹی شرٹ پہنتے ہیں، اور مرد عورتوں کی طرح صاحب و بال بڑا نہ کر کے ربڑ لگاتا ہے،
اس کا مطلب ہے کہ وہ رہے ڈی ایم، وہ رہے ایس پی، وہ رہے زمیندار، وہ رہے کانٹریکٹر، وہ رہے 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا، کچھ بھی ہے مگر عقل سلیم اس کے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ. عقل مند ہے وہ جو مرد کی طرح رہتا ہے، جو مردانہ لباس پہنتا ہے. عورتوں میں عقل مند ہے وہ جو نسوانی لباس پہنتا ہے، جو نسوانی جوتا پہنتی ہو. عورتیں وہی ہیں جو مردوں کی طرح جوتا نہ پہنے، جو مردوں کی طرح لباس نہ پہنے. ان کا جنس ٹی شرٹ پہننا بتاتا ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے. مردوں کی طرح بال چھوٹا کروانا یہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے. تو پہلے سے بھی ناقص عقل تھی وہ، لیکن جو کچھ تھوڑی بہت عقل تھی اس کو بھی ختم کر دیا اس نے. مردوں کی نقل کر کے وہ بھی عقل اس کی ختم ہوگی. اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ پاگل ہو جائیں گے. یہ گھر بنایا ہے ایسا تو ہم بھی گھر بنا کے رہیں گے چاہے جیسے بھی ہو. یہ اپنے بیٹے کی شادی میں 100 وائٹ کلر کی اسکارپیو لے کے بارات گیا ہے. مجھ کو بھی جانا ہے، چاہے زمین بیچ کے ہو چاہے قرضہ لے کے ہو، مجھ کو جانا ہی جانا ہے. اس نے بمبئی سے کارڈ چھپایا ہے 200 روپے میں ایک کارڈ. اب 5000 آدمی کو کھانے کی دعوت دی ہے اور باورچی کلکتہ سے بلایا ہے کہ حیدرآبادی بریانی بنانا ہے تم کو. تو 1000 کو دعوت دیا. میں مسجد میں بھیک مانگوں مگر مجھے بھی 500 آدمی کو کھانا کھلانا ہے اور اسی اسٹائل کا کارڈ چھپانا ہے، اسی طرح کے ولیمے کی دعوت دینی ہے. ارے ان کے پاس پیسہ ہے کھربوں روپے، انہوں نے 10,000 کو کھلا دیا. تمہارے پاس نہیں ہے تو مسجد میں 5 آدمی کے ساتھ مل کے نکاح کروا دو اور 2 آدمی کو ستو پانی کھلا دو، ولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی. نہیں، کر کے دکھلانا ہے جیسا وہ کیا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتا، عقل ہوتی تو کبھی جنگ نہیں کرتا کہ اس کو دیا ہم کو کیوں نہیں دیا. وہ کہتا ایماندار ہے، ٹھیک ہے، ہم غریب ہیں، صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے. وہ اپنے حساب سے جی رہا ہے، مجھ کو اپنے حساب سے جینا ہے. نہیں، غریب امیروں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور امیر مہا امیروں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے. کوئی ہے اس 200 کروڑ انسانوں کی بھیڑ بھاڑ میں جو دولتوں کی موجودگی میں یہ کہے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی دھول کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے. دنیا کی کوئی خاتون سیدہ فاطمہ کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں. وہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، سیدۃ نساء اہل جنہ ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں. قیامت کے دن ان کا مرتبہ ساری دنیا دیکھے گی، سار اہل محشر کہ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ پرسرات بجلی کے چمکنے کی طرف پار کر جائیں گے. جبکہ وہ پرسرات 500 سال سے زیادہ لمبی اس کی مسافت ہے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک. جہنم کے اوپر میں وہ پل ہے، اس کے بعد ہی ادھر جنت ہے اور سب کو اس پل کو پار کر کے جانا ہوگا جنت. بہت سارے لوگ 1 قدم چلیں گے جہنم میں گر جائیں گے، کوئی 10 قدم چلیں گے جہنم میں گر جائیں گے، کوئی 1 کلومیٹر دور آگے جائیں گے جہنم میں گر جائیں گے. جو جس طرح سے نیکی دنیا میں کیا ہوگا اور جس کے گناہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہی جلدی وہ جہنم کے گڈھے میں گرے گا. اور اللہ کا فضل جس پہ ہو وہ لڑکتے گھلکتے کسی طرح سے پورا پل پار کر کے جنت پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. اس پل پہ 500 سال کی مسافت کے برابر جو پل ہے، آیا ہے حدیث پاک میں، ایک آواز آئے گی چونکہ سب کو گزرنا ہے، قانون قدرت کے مطابق سب کو گزرنا ہے، سارے لوگوں کو گزرنا ہے. آگے آگے جنت ہے، سیدھا فاطمہ بھی گزریں گی، اس سے وہ گزرنا ہے. لیکن کیسے گزریں گی؟ ایک آواز آئے گی، یا اہل الجنہ نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر علی الصراط. اے اہل محشر، نگاہوں کو جھکا لے، آنکھیں بند کر لے، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ پرزرات پار کرنے والی. اللہ اکبر. میری ماں بہن بیٹیاں جو بالکل آوارہ کی طرح گھومتی ہیں، ایک چھوٹی ہوئی گائے کی طرح، چھٹی ہوئی گائے کی طرح گھومتی ہیں، ادھر ادھر آوارہ بازار، شہر، فلم ہال. رشتہ دار کے شادی کی دور میں چلے گئے، شوہر کی مرضی کے بغیر چلے گئے. 50 رشتہ دار ہیں، 50 شادی میں شریک ہو رہے. جبکہ اپنے بالکل قریبی رشتہ دار جیسے اپنا خاص بھائی ہے، اپنی خاص بہن ہے، ان کے ہاں اگر شادی ہوئی تو شوہر سے اجازت لے کے خاتون چلی جائے. باقی رشتہ دار تو پڑوس میں 50 لوگ ہیں، سب کے پاس بیٹی ہیں، سب کے پاس بیٹیاں ہیں، تو کہاں کہاں تم شریک ہوتی رہے گی؟ نہیں، آج کل گھر میں رہتے رہتے بور فیلنگ ہو رہی ہے. اب دو جانا ہے، شادی کا ایک بہانہ ہے، اب گھومنے کا ایک اشارہ ہے.
گھومنا ہے، شادی کے بہانے گھومنے جانا ہے۔ اب چونکہ لباس ہے 50 لباس کا استعمال کیسے ہوگا؟ اب اسے شادی کے موقع پر پورا ایک بڑا بیگ بھر لیا، دھونے میں پریشانی ہو رہی، وہاں گئے 3 دن رہا 30 لباس بدل لیا، چلو اس لباس میں مصرف ہو گیا۔ گھومنا ہے، جانا ہے، جبکہ مسئلہ ہے کہ ماں اگر بیمار پڑ جائے شوہر سے پوچھ کر کے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے جاؤ، اور اگر شوہر ظالم ہے جانے نہیں دیتا ہے تو ہفتے میں ایک بار شوہر کی اجازت کے بغیر دن میں عورت اپنے ماں باپ کی عیادت اور رضا پرسی کو چلی جائے، مگر رات میں نہ رہے، واپس آ جائے۔ شوہر کی مرضی کے بغیر ہفتے میں ایک بار ماں باپ، صرف ماں باپ کی، اور دوسروں کی صرف ماں باپ کی۔ اے بچہ، اے لڑکا، بیٹھو بیٹھو، ذرا بھی شرم اور حیا نہیں ہے کہ دین کی بات ہو رہی ہے۔ سنیں، 4 لڑکے کو ٹرین میں کاٹ دیا پرسوں پولیس والے۔ ابھی ایک ویڈیو کسی نے بھیجا کہ ایک مولوی صاحب کو ایک بھیڑ ہے جو گھیر کر کے اس کو مارنا چاہ رہی ہے، پولیس والا دھکا دے کے دوسروں کو بھگاتا ہے، مولوی صاحب بھاگا۔ کیسا ملک، کیسے حالات پیدا ہو گئے، کہاں ہیں ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم اس سے لڑ سکیں؟ ایک کیا لنچنگ کیا بولتے ہیں صاحب، بھیڑ نے اٹیک کیا، اب کوئی اس کا لکھا جوکھا نہیں ہے۔ یہ کیسا ملک ہے، کیسی حکومت ہے، کیسی سلطنت ہے، کس طرح کیسا کورٹ ہے کہ اگر بھیڑ کسی گاؤں کو لوٹ لے، 1000 کی بھیڑ کسی عیدگاہ پہ اٹیک کر کے 1000 مسلمان کو مار دے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، بھیڑ نے ایسا کر دیا۔ یہ پہلی بار اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کی سرزمین میں، بھیڑ آئی مار دیا، اب کوئی کیس ویس کچھ نہیں، بھیڑ نے ایسا کر دیا، کس کو پکڑائے کس کو لائے؟ ایک سازش کے تحت تمہارے مولوی کو مارا جا رہا ہے۔ راستہ چلتے کیسے سفر کرے گا بندہ؟ لوگ اس کو مار رہے ہیں، مسجد میں گھس کے مار رہے ہیں، جلسہ جلوس کرنے پابندی لگا رہے ہیں، اور تم ہے کہ گٹکا کھانے سے فرصت نہیں ہے، جلسہ جلوس سے بھاگ کر کے جا کے وہاں کیا کرے گا؟ تم موبائل چلائے گا، سوئے گا تو نہیں؟ ابھی تو بہت سارے بچوں کو موبائل چلائے گا۔ جس دن سارے لوگ کاٹے جائیں گے تب اس کو لگے گا کہ ہاں تکلیف ہو رہی ہے، تب ہندوستان جل رہا ہے اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ابھی تو وہ 4 بندہ مرا ہے ٹرین میں، ہم تو نہیں مرے، مولوی صاحب اور دلی میں مرا ہے، ہم تو نہیں مرے، اس مولوی صاحب مرا ہے، ہم تو نہیں مرے۔ ابھی اسی سوچ نے سب کو ڈھیر دلیر بے حس اور بالکل سمجھ لیں کہ عذاب الہی کا منتظر بنا دیا ہے۔ ذرا بھی شرم اور غیرت نہیں ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں میرے پاس طاقت تو ہے نہیں کہ میں مقابلہ کر سکوں۔ ہمارا ملک ہے مگر غلطی سے دوسروں نے قبضہ کر لیا ہے، اور پھر اس کے پاس طاقت ہے، انہوں نے غلط بھاشن دے دے کر کے میجورٹی کو اپنی طرف کر لیا، اور لوگ بھی اتنے پاگل ہیں، وہ حدیث پاک کو حضور نے سچ کہا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سڑک سے ہم کو ضرورت نہیں ہے، 24 گھنٹے بجلی نہیں رہے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، نہ بجلی رہے، نہ پانی رہے، نہ اسکول رہے، نہ ہاسپیٹل رہے، کچھ نہیں، ایک کام صرف ہوتا رہے، صرف مسلمانوں کو ٹھکانے لگانا ہے، بس صرف میاں جی کو ٹھیک کر دے رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی بجلی، کوئی پانی، کوئی سڑک، کوئی ہاسپیٹل، کوئی ایئرپورٹ، کوئی ریلوے اسٹیشن، کچھ نہیں چاہیے۔ ہندوستان جنگل ہو جائے، سارے جز مر جائیں، ہندوستان پہ چاہے کچھ کوئی بھی مصیبت آ جائے، سب چلے گا، صرف مسلمان کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب یہاں 100 کروڑ لوگوں کی ٹینڈنسی یہ ہو جائے کہ چاہے اسکول کالج ہاسپیٹل کچھ نہ ہو، میاں جی کو ٹھیک کرنا ہے، وہاں تم 30 کروڑ کیا کرے گا؟ لڑے گا اس سے، پولیس اس کے پاس، کورٹ اس کے پاس، کچہری اس کے پاس، گورنر اس کے پاس، منتری اس کے پاس، سب اس کے پاس، سارے لوگ، سب سارے پوسٹ پہ اس کا قبضہ ہے۔ تم یہاں سے گٹی مار کر کے کچھ نہیں کر سکتا ہے، 2-4-47 سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ چن چن کے ایک ایک ڈکیت کو مار رہا ہے، نہ اس کا ڈکیت رہے گا، نہ کوئی گولی چلانے والا رہے گا، اس لیے چن چن کے سب کو پورے ہندوستان میں پہچان کر کے مارا جا رہا ہے، کسی کو کسی بہانے، کسی کو کسی بہانے، ایسا ہے کہ قتل بھی کیا اور بدن پہ داغ بھی نہیں آیا۔ اتنے چالاک اور ہوشیار، اتنے شاطر قسم کے لوگ ہیں، کارڈ بھی دینا اور کہنا نہیں ہمارا اس جرم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم وہی کام کرنے والے ہیں، کاٹنے والے ہیں، کٹنگ بھی کرنا ہے، اور پھر الزام سے بری بھی رہنا۔ اتنے شاطر قسم کا ایسے سے سکنا، ایسے کو ہارنا، ایسے سے نپٹنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک راستہ ہے تمہارے لیے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تمہارے 30 کروڑ لوگ سب کے ہاتھ میں گن ہو جائے،
اور 100 کروڑ کے پاس بھی گن ہے تو تم ان کے مقابلے میں جیت نہیں پائے گا نہ. اگر تمہارا سارا 300 کروڑ مسلمان ارب پتی کھرب پتی ہو جائے مگر وہ صاحب وہ بھیڑ لے کے آ گا تمہارے گھر کو لوٹ لے گا, تم کیا کرے گا؟ تو نہ گن سے مقابلہ ہو پائے گا اور نہ ہی دولت سے اس کا تم مقابلہ کر پاؤ گے. جیسے ہمارے بچے کہتے پیسہ کماؤ یار سب ٹھیک ہو جائے گا, اس لیے مسجد مدرسہ خانقاہ جلسہ سب کو اجاڑ کے بمبئی دلی میں جانا ہے, فیکٹری چلانا ہے, 24 گھنٹے گدھے کی طرح کام کرنا ہے, اور ایک گھر بنا لینا, چھوٹی سی گاڑی خرید لینی ہے, اور ایک تو مال بنا لینا ہے, بس ہم کامیاب ہو گئے. جبکہ 36 ہزار کروڑ روپے کا گھر کافروں کے پاس موجود ہے, 500 کروڑ روپے کی 100 کروڑ کی کاریں اس کے پاس موجود ہیں. ان کے پاس 15-20 کلومیٹر دور تک آدمی چلتا رہے تو اس کی ایک فیکٹری میں چلے, جیسے گجرات کے جام نگر میں مکیش امبانی کی فیکٹری ہے. اتنی دولتیں ان مشرکین کے پاس موجود ہیں کہ اس کا مقابلہ ہم کر ہی نہیں پائیں کبھی. اور پھر ہندوستان میں اس کی میجورٹی مقابلہ کبھی نہیں کر پائیں گے. ان کی پولیس, ان کے کورٹ, ان کے جج ان کے پاس موجود ہیں, جج فوراً آپ کے خلاف فیصلہ کرے گا, کچھ نہیں کر پائے. کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے ایک راستہ ہے کہ جو سب سے بڑا ہے اور جو سب سے بڑی طاقت کا مالک ہے, جو کائنات کا خالق ہے, جو ایک پل ایک سیکنڈ میں دنیا کے 200 کروڑ لوگوں کو زمین میں دفن کر سکتا ہے, جو ایک چھوٹا سا زلزلہ پورے ملک کو زمین میں دھسا سکتا ہے, جو زلزلہ کے ذریعے دھسا سکتا ہے, جو ہمارا خالق, جو ہمارا مالک ہے, بس اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے, اس روٹھے ہوئے رب کو منا لے, اتنی عبادت کر کے خدا کو تجھ پہ رحم آ جائے, اور اتنی عبادت کر, اتنا نام لے اپنے مالک کا کہ جب تو سنکٹ میں پڑے تو دعا کرنے کی بھی حاجت نہ آئے. ڈاکٹر اقبال کی زمان میں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مسجدیں میری اجڑ گئی, اس لیے جنگل, گھاس پات, درخت, چھپکلی, گیدڑ, سانپ, بیل, گائے, چھچندر, گلہری کی پرستش کرنے والے پرستار خدا واحد کے پرستار کو مٹانے کی دھمکی دے رہا ہے, جن کا کوئی وجود نہیں ہے, جن کے پاس کوئی سامان, کوئی عزت جس کے پاس نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, انسان ہی ہوائی جہاز بنایا ہے, انسان ہی 6 مہینے تک فضاؤں میں لٹکنے کا اس کے پاس ایک آلہ ہے, انسان ہی سمندر میں غوطہ لگا کے 3 مہینے 4000 فٹ کی گہرائی میں رہ کر کے علم و حکمت کے موتی نکالتا ہے. انسان ہی ہے جو شیر کو بس میں کرتا ہے, نچاتا ہے سرکس میں. یہ انسان ہی ہے جو اژدہا سانپ کو بس میں کر لیتا ہے. یہ انسان ہی ہے جو بڑی بڑی آگ پہ قابو پاتا ہے. یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ انسان ہو کے گلہری کے سامنے پیشانی ذلیل کرنا, انسان ہو کے سانپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا, انسان ہو کے مینڈک کو خدا کہنا, چھپکلی کو خدا کہنا, جانور کو خدا کہنا, بیل کو خدا کہنا. صاحب جس کو خدا نہیں کہا, جس کو خدا نہیں کہا, چھپکلی چونٹی کسی چیز کو نہیں چھوڑائے گا, جس کو چاہا خدا کہا. تو چھپکلی اور جانور کے پرستار تم کو دھمکی دے رہے ہیں کہ مار دیں گے, کاٹ دیں گے. ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم خدا واحد کو پوجیں اور کوئی بندر کو پوجے اور بندر کا پجاری ہم پر کامیاب ہو جائے اور ہمیں ذلیل کر دے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حاوی ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں خدا واحد کی پرستش میں کہیں مجھ سے چوک ہو رہی ہے, کہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. جس طرح عبادت کرنی تھی عبادت میں کر نہیں رہا ہوں. مسجدیں اجڑ گئی, شراب کی بھٹی آباد ہے, مسجدیں ویران ہیں, طوائف کے کوٹھے آباد ہیں, تہجد پڑھنے والا کوئی نہیں, رات رات پر ناچ کر کے بیٹا بیٹی کی شادی کرانے والے 80 سال کے بوڑھے 80 سال کی بوڑھیا یہ رات بھر جاگ کے ناچ کر کے شادی کروا رہی ہیں. اور تہجد پڑھنے کی فرصت نہیں, 80 سال کی زندگی میں ایک رات جا کے تہجد نہیں پڑھا. تو شادی بیاہ کافروں کی طرح, پہننا اوڑھنا کافروں کی طرح, مکان کی تعمیر کافروں کی طرح, گاڑی کی خریداری کافروں کی طرح, اور ساری توجہ کھانے پینے پہننے مکان کی تعمیر کے پیچھے. یعنی جس مکان کھانے پینے کو حضور نے کہا تھا تعس عبد الدینار عبد الخمیسہ عبد الدرہم, حضور نے کہا تھا برباد ہو گیا کپڑے کا غلام, برباد ہو گیا کھانے کا غلام, برباد ہو گیا درہم و دینار کا
غلام یعنی جو درہم و دینار سے محبت کرے وہ تباہ و برباد ہو گیا. حضور نے کہا جو ہر وقت کپڑا پہننے کی طرف دھیان رکھے وہ برباد ہو گیا. جو درہم پیسے کی محبت میں وہ تباہ و برباد ہو گیا. جس کی بربادی کی داستان مصطفیٰ نے سنی وہ تباہ و برباد ہو گیا. اور پھر جو دنیا میں ایمان دین دھرم بچا کے رہا یہ دنیا پانی کا بلبلہ ہے آج ہے کل ختم. حضور نے فرمایا اذا دخل احدکم فی الیم تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈال دے فلینظر بما ترجع پھر وہ دیکھے کہ انگلی کتنے پانی کو لے کے لوٹی ہے. کہاں سمندر کہاں تو انگلی میں 2 قطرہ پانی. حضور کہتے ہیں یہی مثال دنیا کی اور آخرت کی ہے. یعنی یہ دنیا مثل ایک قطرہ آب کے ہے اور آخرت مثل سمندر کے ہے. تو تم دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہو. مصطفیٰ کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب اور عابر السبیل لیو ان دس ورلڈ ایز اف یو آر اے اسٹرینجر اور اے ٹریولر. حدیث میں ہے کہ ایسے رہو تم جیسے ایک مسافر رہتا ہے, ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے. بمبئی گئے وہاں زیادہ رشتہ داری کا جال تم نہیں پھیلا دو کیونکہ ہمیں 2 مہینہ رہنا ہے پھر واپس اپنے وطن کو جانا ہے. تو ایک اجنبی کی طرح, اجنبی کا کوئی دوست نہیں ہوتا, ایک مسافر کی طرح جو سفر میں کھیل تماشے میں نہیں دل لگاتا, سفر کرتا ہے پھر واپس وطن جانا ہے, ڈیسٹینیشن منزل مقصود پر جانا. حضور کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب اور عابر السبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ایسے ایک اجنبی رہتا ہے. مگر ہم نے ایسا رہنا شروع کیا جیسے ایک کافر رہتا ہے. 1000 سال کا سپنا دماغ میں سجا کے رہتا ہے جیسے مرنے کے بعد کوئی آخرت کوئی حساب کتاب نہیں, یہی دنیا ہی سب کچھ ہے. تو میرا جینا میرا رہنا سب مشرکین کی طرح, کھانا پینا شادی بیاہ عقیقہ ختنہ ولیمہ کفن دفن کرنا چہلم تیجا 40واں. ہندو شراب کرتا ہے اور سارے علاقے کے نیتا اور ڈکیت اور مالداروں کو بولا کے کھلاتا ہے اپنے باپ کے 40واں میں. اسی طرح ہم بھی غریبوں یا مشرکین کی طرح پہننا اوڑھنا کھانا پینا سب مشرکین کی طرح. تو کیسے بولے گا خدا کہاں ہے, خدا کی رحمت کہاں ہے؟ یہ مشرک مجھ کو مٹانا چاہتے ہیں خدا کہاں ہے. بزرگوں نے کہا کہ مت بول خدا کہاں ہے, یا جھانک کے دیکھ کے تو کہاں ہے. خدا تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے مگر تو بول کے تو کہاں کھڑا ہے. تیرا گھر کیسا, تیرے بال بچے کیسے, تیرا سماج کیسا, تیری سوسائٹی کیسی, تیرے جینے کے احوال کیسے, اور تو مت بول خدا کہاں ہے. خدا تو تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. خدا تمہیں سلطنت دینا چاہتا ہے, خدا تمہیں عزت دینا چاہتا ہے, خدا تمہیں صحت اور تندرستی دینا چاہتا ہے, خدا تمہیں اس دنیا کا حاکم بنانا چاہتا ہے, خدا تمہیں شرق سے لے کے غرب تک پوری دنیا کا خلیفہ تجھ کو بنانا چاہتا ہے. یہاں حکومت کر سلطنت کر, مرنے کے بعد مصطفیٰ کی شفاعت پا کے جنت جا. اللہ دونوں جہان کی بھلائی تجھ کو دینا چاہتا ہے. اور یہ طریقہ اللہ نے قرآن میں تجھ کو سکھایا ہے کہ تو اللہ سے یہ مانگ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا کر بندے اللہ سے کہ دنیا میں بھی بھلائی دے, آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کی آگ سے بچا. تو اللہ نے تجھ کو یہ طریقہ سکھایا کہ دنیا میں بھی عزت سے رہ, مرنے کے بعد بھی عزت سے رہنا. اور اس کی ایک شرط مصطفیٰ نے لگا دی ہے, حکومت چاہیے میرے محبوب کا غلام بن جا, عزت چاہیے میرے مصطفیٰ کا غلام بن جا, میرے مصطفیٰ کا تو غلام بن, جنت وہاں دوں گا, دنیا کی سلطنت یہاں دے دوں گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو قلم تیرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, ذکر امام حسین, حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ. کیسے بولے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بے سہارا چھوڑ دیا. ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا, ہم نے مدرسوں کو چھوڑ دیا, ہم نے خانقاہوں کو چھوڑ دیا. اگر آج یہاں کوئی بمبئی سے کوئی طوائف ناچنے کے لیے آتی, یہ 1000 لوگ نہیں رہتے, 1,00,000 لوگ رہتے یہاں, اور دل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی. آج جو پیچھے کرسیاں خالی ہیں وہ نظر نہیں آتی ہیں. 1,00,000 لوگ یہاں رہتے. اگر بمبئی سے کوئی ہیروئن یہاں ناچنے کے لیے آتی, 1,00,000 لوگ رہتے. قوالی میں اگر کوئی عورت قوالی گانے کے لیے آتی اور طبلہ اور باجا لے کے, یہاں بہت سارے لوگ یہاں رہتے. اس لیے میں ایک اسلامی ذہنیت میں بدلا رہا ہوں. وہی موضوع, اسی پہ جانا, اسی پہ جانا. ارے بھائی اسی پہ جا رہا, بیٹھیا تقریب 3 گھنٹے ہوتی ہے. آدھا گھنٹہ تقریب نہیں کرتے ہیں, 3 گھنٹے ہم تقریر کرتے ہیں. 3 گھنٹے بولنے والے آدمی, وہ آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا کہ اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. تنزعوا عقول اکثر ذالک کا زمان, اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. میں نے کہا نا, بس اسی کا پروف مل رہا. تمہید ہوتی ہے تقریر کا, ایک انٹروڈکشن,
بیچ میں مین تھیم ہے اور اخیر میں اس کا کنکلوژن ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بیٹھا اور جھوکنا شروع کر دیا. پہلے تمہید ہوتی ہے، تمہید میں لوگوں کو جگایا جاتا ہے، لوگوں کو بیدار کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اب مین تھیم پہ آتا ہے. لوگ بتا ہی دیتے ہیں کہ میں کس قدر میں ہوں اور کہاں کھڑا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہیں کہاں ہیں؟ مجلسیں میری اجڑ کیوں گئے، میرے جلسے اجڑ کیوں گئے؟ آج یہی وجہ ہے کہ خدا کی رحمتیں مجھ سے مایوس، خدا کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی. آج ہم در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان، جو ان کی عزت ہے، اس کو ہم نے کون سی شکل دے دی؟ اسی پہ تبصرہ تمہیں کر رہا ہوں. مذہب اسلام اتنا زبردست مذہب ہے، اس مذہب کو کبھی نہ خطرہ تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گا. اس لیے کہ دوسرے مذاہب میں کوئی حسین نہیں ہے، مگر مذہب اسلام کے خادموں میں حسین کا نام جس مذہب اسلام کی تاریخ کو امام عالی مقام نے اپنے خون سے لکھا ہو، اس مذہب کو نہ کبھی خطرہ تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گا. آج اگر یہ بھیڑیا، یہ بندر، یہ چھشندر اگر مجھے تباہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ خود تباہ ہو جائیں گے، مصطفیٰ کا غلام تباہ نہیں ہوگا. یہ میری تاریخ ہے کہ جب جب دشمنی بڑھی، 1,00,000 رہا تو 1 کروڑ میں کلمہ پڑھنے والے بدل گئے. اور آج 100 سال کے اندر زبردست تحریک ہے اسلام مٹانے کی چلی، مگر کیا ہوا؟ آج 200 کروڑ نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. یہ 200 کروڑ محمدی فوج اس بات کی دلیل ہے کہ نرفس مت ہو اپنا رشتہ مسجد سے، مدرسے سے، خانقاہ سے، جلسوں سے، اپنے علماء سے مضبوط کر لے. باقی اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور یہ قانون ہے کہ دشمنی جب جب بڑھتی چلی جائے گی، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ذرا زور سے بولو لا الہ الا اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. مذہب اسلام پہ ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت مذہب عطا فرمایا. اگر اللہ چاہتا تو ہمیں امریکہ کے یہودی گھر میں پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں لندن کے کرسچن گھر میں پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا ہمیں بمبئی کے کسی بہت بڑے راجپوت برہمن گھر میں پیدا کر دیتا، یا اللہ چاہتا ہمیں سانپ، بندر، چچندر، چھپکلی اور گلہری بنا دیتا. لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات، اور انسانوں میں اللہ نے ہمیں مومن بنایا. اور کلمہ پڑھنے والوں میں اگر اللہ مجھے ایران کے رافضی گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم بھی پانی پی پی کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے. شیخین کریمین جن کا احسان اسلام پہ ہے، ان شیخین کریمین کو گالی دیتے. مگر احسان رب اعلیٰ کا ہے کہ ہمیں رافضی نہیں، ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کا حامل بنایا. تم میں سے کوئی بھی بتا دے کہ ہم نے کئی فرقوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلک اہل سنت حق ہے اور میں نے اس مسلک کا دامن تھام لیا ہے. جب مولوی نہیں ایسا کیا ہے تو تم کیا کرے گا؟ میرے جیسا آدمی بھی نہیں ہے ایسا کہ میں رافضیت کو پڑھا، دیوبندیت کو پڑھا، قادیانیت کو پڑھا، سنیت کو پڑھا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی یہ سارے مسالک یہ سب باطل پہ ہیں اور مسلک اہل سنت و جماعت یہی حق پر ہے اور میں اس کا فالو کر لیا. نہیں، باپ چونکہ بریلوی تھا، باپ چونکہ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا تھا، ہم اس کے ہاں پیدا ہوئے، اسی لیے ہم بھی پیدائشی سنی ہیں. ہم نے مطالعہ کر کے اہل سنت کو نہیں پہچانا، ہم نے اسٹڈی کر کے اسلام کو قبول نہیں کیا. بتا دے کوئی ایسا ہو کہ صاحب ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ اسلام ہے یا ہندوازم ہے یا کرسچینیٹی ہے یا جوس ہے یا جینزم ہے، یہ سارے مذاہب کا میں نے مطالعہ کیا اور اخیر میں نے ڈیسیژن لیا کہ مذہب اسلام حق ہے اور میں نے اس کو مان لیا. ایک بھی مسلمان نہیں ملے گا ایسا. ہاں، جو دوسرے مذہب میں تھا اس نے اسٹڈی کی، اس نے اسلام کی سچائی کو پایا، پھر وہ اسلام قبول کیا، یہاں آ گیا تو وہ تو ہے. مگر جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا، جو پیدائشی مسلمان ہے، اس نے اسٹڈی نہیں کی 50 مذاہب کی. اگر اللہ پیدا کر دیتا راجپوت گھر میں تو ہم راجپوت ہوتے، اللہ پیدا کر دیتا ہمیں کسی دیوبندی خاندان میں سہارنپور دیوبند میں تو ہم بھی پانی پی پی کر کے مصطفیٰ کے علم خیر کے خلاف تقریریں کرتے. لیکن احسان رب اعلیٰ کا کہ ہمیں جانور نہیں انسان بنایا اور انسانوں میں کرسچن نہیں بلکہ مومن بنایا. اور کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے مختلف لوگوں میں ہمیں رافضی دیوبندی نہیں بلکہ ہمیں سنی مسلک اعلیٰ حضرت کا حامی بنایا. تو اب ایک جو اس نعمت پہ غور
فکر کرے گا کہ میرا اس میں کوئی محنت کا دخل نہیں ہے، میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے، میری محنت کا دخل نہیں ہے، تو بندہ کیا کہے گا؟ اندر سے ایک بلند سوچ پیدا ہوگی، مالک جب تو نے اتنے احسانات کیے کہ تو نے انسان بنایا، تو نے مومن بنایا، سنی بنایا، تو ایک احسان اور کر دینا کہ حالت ایمان میں موت دے کر مصطفیٰ کی جنت عطا کر دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، محفل امام حسین، عاشقان امام حسین۔ اسے غور و فکر سے بڑی سوچ پیدا ہوتی ہے، غور و فکر کے بعد بندہ اندر سے جاگ جاتا ہے، وہ اپنے رب کریم کی ان نعمتوں پہ، چونکہ ہم لوگ غور ہی نہیں کرتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں مومن بنایا، سنی گھرانے میں پیدا کیا، نہیں یہ سمجھتے ہیں میرا پیدائشی حق تھا جو ہم کو مل گیا، اسے وہ بڑی سوچ نہیں پیدا ہوتی کہ رب کریم سے رو رو کر بھیک مانگے، محفلوں میں، درگاہوں میں جا کر، مسجدوں میں رب کریم سے آخرت کی بھیک مانگے، ایمان کی حالت میں موت کی بھیک مانگے، جنت کی بھیک مانگے۔ یہ ماں بھیک ہی نہیں مانگتے چونکہ میری نظر تنگ اور کوتا ہے، دنیا پہ نظر ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، میں نے تمہیدی طور پر اس دنیا کی جو مذمت کی سرکار کی حدیث پڑھنے کے بعد اب میں اس تمہید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ انہوں نے کیا، امام حسین کی زندگی سے جو ہمیں نور ملتا ہے، میں امام حسین کی زندگی میں اس میٹر کو سمجھنا چاہتا ہوں، چونکہ امام علی مقام روشنی کے بھنڈار کا نام ہے، امام حسین مینار نور کا نام ہے، امام حسین ایک آئیڈیل اور ماڈل کا نام ہے، وہ خود دین کا نام امام حسین۔ حضور نے کیا کہا کہ ترکت فیکم امرین، میں تیرے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک قرآن پاک ہے، اور ایک اہل بیت ہے۔ قرآن پاک اللہ کا اپدیش ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، ایک آدیش ہے کہ ایسے جیو، ایسے رہو، ایسے کھاؤ، ایسے پیو، ایک آدیش ہے۔ اور اہل بیت اطہار اس آدیش کو پریکٹیکل وے میں عملی طور پر انہوں نے قرآن کی آیتوں کی تفسیر بن کے بتا دیا کہ جو اللہ نے کہا کہ روزہ رکھو، انہوں نے روزہ رکھ کے بتایا، اللہ نے کہا کہ سادے ڈھنگ سے جیو، انہوں نے سادے ڈھنگ سے جی کے بتا دیا، اللہ نے کہا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، تو اہل بیت اطہار نے صبر اور نماز سے مدد مانگ کر پریکٹیکل میں بتا دیا۔ تو قرآن قرآن ہے اور اہل بیت قرآن کی تشریح کا نام ہے، اہل بیت قرآن پاک کی پریکٹیکل تفسیر کا نام ہے۔ اس لیے حضور نے کہا یہ دو چیزوں کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور ایک اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ اور سیدھے جنت کے مسافر بن جاؤ، اور جنت میں حوض کوثر پہ آ کے اہل بیت اور قرآن دونوں ساتھ رہیں گے اور مجھ سے ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت سے محبت کریں، ان کا پاؤں چومیں، ان کا ہاتھ چومیں، ان کو گلاب کے پھول کی طرح ٹیبل پہ رکھ کر کے کہیں کہ اس کی پنکھڑی بڑی اچھی ہے، اس کا غنچہ بڑا اچھا ہے، اس کا پھول بڑا اچھا ہے، صرف اچھا 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 کہتے رہیں اور پھر ان کی تعریف کریں، ان کو دو چار پیسے نذرانے ان کو دیتے رہیں۔ مصطفیٰ کے کہنے کا یہ مقصد کبھی نہیں تھا۔ سرکار دو جہاں چونکہ رحمت دو عالم محسن اعظم ہے، محسن کائنات ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا حال ہے کہ میں تیری کمر پکڑ پکڑ کر تجھ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، اور تیرا حال یہ ہے کہ تو آگ میں کودنا چاہتا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے حجرے میں رہتے، بے چین رہتے، کس طرح سارے لوگ کلمہ پڑھ لیں۔ سرکار دو جہاں مسجد نبوی میں حالت سجدہ میں روتے، کس طرح ساری دنیا کلمہ پڑھ کے مومن ہو جائے۔ حضور میرے لیے بے چین رہتے تھے، سرکار کی خواہش تھی سارے لوگ کلمہ پڑھ لیں، اس لیے حضور پر پتھر پھینکنے والوں کے لیے بھی سرکار رحمت کی دعا کرتے تھے، یہ بھی کلمہ پڑھ لیں۔ ناف کے فرشتوں نے کہا کہ دونوں پہاڑ کو میں ملا دیتا، آپ حکم دیں تاکہ پورا طائف اس میں پس جائے، مگر حضور کیا کہتے تھے، جن پر پتھریں پھینک پھینک کر لہو نہان لوگوں نے کر دیا، اور حضور نے کیا کہا، میں انہیں پیسنے نہیں آیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھیں گی اور مذہب اسلام کی خدمت کریں گی۔ اس قدر سنکٹ کے بادل آنے کے باوجود حضور کی زبان پہ رحمت کی دعا تھی، تو حضور تباہ نہیں کرنا چاہتا، تباہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ سارے لوگ کلمہ پڑھیں، سارے لوگ جنتی بن
بن جائیں, سارے لوگ نمازی بن جائیں, سارے لوگ نیک بن جائیں. سرکار دو جہاں تو یہ چاہتے تھے. آقا علیہ السلام اپنے بال بچوں کے تعلق سے کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا, اس دین کی تبلیغ کے عوض میں کوئی بدلہ میں تجھ سے نہیں مانگتا, میرا بدلہ اللہ پر ہے, میں اللہ سے بدلہ مانگتا ہوں. اہل بیت اطہار نے جو کچھ بھی دین کا کام کیا, انہوں نے بھی کہا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم اس خدمت کے بدلے میں کوئی بدلہ تجھ سے نہیں مانگتے, ہم اس خدمت کے بدلے میں شکریہ کا لفظ بھی تجھ سے سننا نہیں چاہتے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اس خدمت دین کا, اس صدقات و خیرات کا کوئی بدلہ نہیں. لفظ شکریہ, لفظ دھنیواد بھی تیری زبان سے میں سننا نہیں چاہتا ہوں. میں جو کچھ کر رہا ہوں خالص اپنے رب کریم کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. حضور نے اہل بیت کی محبت کا جو پاٹ بتایا ہے کہ میرے رشتہ دار سے محبت کرنا, محبت کا مطلب یہ نہیں کہ میرے رشتہ دار کو کھلانا پلانا, میرے رشتہ دار کی پرورش کرنا, میرے رشتہ دار کو تحفہ و تحائف دینا. میرے رشتہ دار سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر تم قرآن پڑھے گا, ادھر قرآن پاک میں جو احکام ہے اس کو پریکٹیکل میں اہل بیت میں دیکھے گا تو اہل بیت کو دیکھتا رہے گا, اس سے نور ملے گا. قرآن پڑھتا رہے گا, اس سے نور ملے گا. تو جب یہ دونوں رسیاں تیرے ہاتھ میں رہیں گی تو کافر نہیں بنے گا, تو مشرک نہیں بنے گا, تو گمراہ نہیں ہوگا, تو تباہ و برباد نہیں ہوگا. ادھر قرآن پڑھے گا, ادھر عملی تفسیر اہل بیت کو دیکھے گا, راہ راست پر چلتا رہے گا, منزل مقصود پر پہنچ جائے گا. حضور کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ تم میرے اہل بیت کو دیکھنا, حسن کو دیکھنا کیسے جیتا ہے, حسین کو دیکھنا کیسے جی رہا ہے, ان کی ماں فاطمہ کو دیکھنا کیسے دن رات گزار رہی ہے, ان کے باپ علی کو دیکھنا کیسے دن رات گزار رہے ہیں. مولا علی ساری زندگی حلال کھاتے رہے, انہوں نے حرام کے قریب اپنے آپ کو نہیں لے گئے, یہاں تک کہ حرام تو بہت دور کی بات ہے, یہاں جس روزی میں شبہ ہو اس کو کبھی ٹچ نہیں کیا. دنیا سج دھج کے مولا علی کے پاس آئی تھی, ہم کو قبول کر لیجئے, مگر مولا علی نے کہا کہ میں تجھ کو طلاق دیا, میں تجھ کو قبول نہیں کروں گا. دنیا سج دھج کے آئی تھی, حضور مجھ کو قبول کر لیجئے. مولا علی نے کہا کہ میں تجھے طلاق دیا, میں تجھے طلاق دیا, میں تجھے طلاق دیا. کہا کسی نے حضور کس کو طلاق دیا؟ کہا دنیا سج دھج کے آئی تھی, مجھے قبول کر لیجئے. کیوں محنت مشقت کرتے ہیں؟ مولا علی یہودی کے کنویں سے پانی نکالتے تھے اور یہودی کے کھیت میں پٹاتے تھے, اور اس سے جو پیسے ملتے اس سے بال بچوں کی پرورش کرتے تھے. یعنی اس قدر محنت مشقت, چونکہ حدیث میں آیا ہے جو اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے ذلیل جگہ کھڑا ہوگا, ذلیل جگہ یعنی چائے کا گلاس دھوئے گا, وہ جوتے چپل سیے گا, وہ جس کو ہم ذلیل پیشہ سمجھتے ہیں, جو رزق حلال کی تلاش میں ذلیل جگہوں پہ کھڑا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزتوں کو بڑھا دے گا. حلال کا 1 روپیہ جو جوتا چپل سی کے کمائے, حرام کے 50 کھرب سے بہتر ہے. چونکہ حرام کی بلڈنگ جب بنے گی, جس پیسے میں رشوت ہو, جس پیسے میں جھوٹ ہو, جس پیسے میں دوسروں کا حق دبایا گیا ہو, حرام کا محل اگر تعمیر ہوگا حرام کے پیسے کا, 1 اینٹ جب تک رہے گی اس مکان میں رہنے والوں پہ لعنت برستی رہے گی. حرام کھانے والا چاہے 50 بار حج اور 50 بار عمرہ کر لے, خانہ کعبہ کا خلاف تھام کے دعا کرے, اس کی دعا رد ہو جائے گی. چونکہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال غذا شرط ہے, چاہے وہ خانہ کعبہ میں مر کیوں نہ جائے, حرام کھانے والے کی دعا قبول نہ ہوگی. اور حلال کھانے والا اس پر حج فرض نہیں ہوا, اتنا کم پیسہ رہا, وہ اپنے محلے کی مسجد میں جو دعا کرے, بزرگوں نے کہا ہے کہ حلال کھا کے اپنے محلے کی مسجد میں جو دعا کرے گا یہ دعا قبول ہو جائے گی بنسبت اس دعا کے جو حرام کی کمائی سے کعبہ جا کے دعا کرے گا. چونکہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال ضروری ہے. اور جب بندہ پرواہ ہی نہ کرے کہ پیسہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے, اور پھر یہ شکوہ کرے کہ اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے, اس کو اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے. دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ عورتوں کا پردے میں رہنا. آیا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس قوم کی عورتوں کے پازیب کی آواز غیر مردوں کے کان میں جائے, یعنی پائل کی جھنجھناہٹ کی آواز غیر مردوں کے کان میں جائے, اور جس کے پیٹ میں حرام روزی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے لوگوں کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے. جس کی عورتیں پردے میں رہتی ہوں, اسی لیے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے, تاکہ پردے میں رہنا جمعہ پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے. جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ثواب ہے.
تنہا کوئی نماز پڑھے مسجد کے بغل میں نمازی نہیں ہوگی، عادتاً جماعت چھوڑنے والا فاسق مردود الشہادہ ہے، اس کی کوئی گواہی اسلام میں قبول نہیں کی جائے گی۔ جو عادتاً جماعت کا تارک ہو، کبھی کبھار جماعت چھوٹ گئی وہ الگ بات ہے، عادتاً جماعت چھوڑنے والا تارک جماعت فاسق ہے، مردود الشہادہ ہے، اس کی کوئی گواہی اسلام کی کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ جماعت کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے، لیکن عورت تنہا گھر میں نماز پڑھے، مرد مسجد جا کے 27 گنا جو اجر کمائے گا، عورتوں کو تنہا گھر کے کونے میں نماز پڑھنے کا وہ ثواب مل جائے گا، چونکہ جماعت سے زیادہ پردہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ عیدین کی نماز عورتوں پہ واجب نہیں ہے، مرد عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھیں، عورتیں اپنے گھر میں رہیں، کوئی نماز نہیں بھی پڑھیں تو بھی ان کو وہی اجر ملے گا جو مرد کو عیدگاہ جانے کے بعد ملے گا۔ عیدین کی نماز عورتوں پہ واجب نہیں، چونکہ اس کے لیے پردہ ضروری ہے۔ جمعہ کی نماز فرض ہے، کتنی بڑی نماز ہے جس پر جمعہ فرض ہے، جو شرطوں کو فلفل کرتا ہے، تو وہ اگر 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے تو اس کے لیے بڑی وعید آئی ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں سے نہیں ہے، اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دے گا۔ جس پر جمعہ فرض ہے، اس سے مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہے، وہ اگر سال کے 307 دن سفر کرتا رہا اور جمعہ کی نماز نہیں پڑھا تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ جس پر جمعہ فرض ہے وہ لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دے، اس کے لیے آیا اس کے دل کو سخت کر دے گا، مہر لگا دے گا، وہ ہمارے گھروں میں سے نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز بڑی اہم نماز ہے، جمعہ کا دن ہفتہ دنوں کا سردار ہے، مگر عورتوں پہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، چونکہ ان کا پردے میں رہنا جمعہ پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ، وہ ظہر پڑھے گھر میں، پردے میں رہے، جمعہ جیسا اجر ملے گا۔ عیدین اس پر واجب نہیں تاکہ پردے میں رہے۔ اب بتائیں کہ عیدین واجب نہیں، جمعہ فرض نہیں، جماعت واجب نہیں، تو پھر ان کو مزارات پہ حاضری کا پرمیشن کس نے دے دیا؟ ان کو میلہ ٹھیلا میں جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ ان کو تعزیہ کے پیچھے جانے، گھومنے اور ہم میلہ لگانے کا پرمیشن کس نے دے دیا؟ قوالی کی محفل میں میلہ لگانے کا پرمیشن کس نے دے دیا؟ بس پہ سوار ہو کے اجمیر شریف جانے کا پرمیشن کس شریعت اور کس اسلام نے ان کو دے دیا؟ یہاں تو جماعت واجب نہیں ہے اور پھر اجمیر جانا، میلہ جانا، ٹھیلا جانا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں شریعت کے مزاج کو۔ جس قوم کی عورتوں کے پائل کی آواز اجنبی مردوں کے کان میں جائے، اس قوم کے مردوں کی دعا کو اللہ رد کر دیتا ہے۔ سرکار دو جہاں اس راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کے پاس عورتوں کی جماعت بھی ہے۔ ایک مرد صحابی ہیں انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی آواز تیز ہو گئی، کچھ گا رہے تھے، وہ گانا نہیں گا رہے تھے بلکہ وہ اللہ کی حمد ہی پڑھ رہے ہوں گے، نبی کی تعریف ہی کر رہے ہوں گے، اسلام کے تعلق سے کوئی نظم پڑھ رہے ہوں گے، پر آواز بلند ہوئی تو حضور نے کہا کہ اے انجشہ آواز اپنی پست کر لے، کیوں میرے پاس کچی شیشیاں ہیں جو ذرا سے ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ صمد۔ سرکار دو جہاں کے ساتھ میں خواتین کون ہوں گی؟ امہات المومنین ہوں گی، دوسرے صحابہ کرام کی ازواج ہوں گی۔ اب اس قدر مقدس ترین خواتین، روئے زمین کی جو سب سے قیمتی خواتین، مسلمانوں کی مقدس مائیں، حضور کی بیویاں ہیں، اب وہ ساتھ میں ہیں۔ حضور نے کہا کہ انجشہ اپنی آواز پست کر لے، میرے ساتھ کچی شیشیاں ہیں۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے حضور کے قوانین کا، شرعی قوانین کا کس قدر ہم نے مذاق اڑایا اور کس قدر ہم نے مستورات کو بے پردہ کیا۔ دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک بڑی شرط ہے عورتوں کا پردے میں رہنا، اور جو عورتوں کی بے پردگی سے راضی ہو وہ دیوس ہے، اور دیوس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے۔ دیوس اسے کہتے ہیں جو اپنی عورت کو، عورت کی بے حیائی پر راضی رہے، عورت بد کردار ہو اس کی بد کرداری پہ راضی رہے، وہ دیوس ہے۔ اور کہا گیا شجر رضویہ میں کہ دیوس وہی نہیں جو اپنی عورتوں کی کمائی کھائے، عورتوں کی بے حیائی پہ راضی رہے، بلکہ وہ بھی جو عورتوں کو بے پردہ گھمائے وہ بھی دیوس ہی ہے۔ تو کہاں کربلا کی کہانی، امام حسین کی کہانی، مگر سکینہ و زینب نے 1 درجن سے زیادہ لاشوں کے ہجوم میں بھی کوئی بتا دے کہ ان کے سر سے دوپٹہ کھسکا ہو، کوئی بتا دے ان کا چہرہ اجنبی مردوں کے سامنے کھلا ہو، کوئی بتا دے کہ اجنبی مردوں کے سامنے وہ خواتین بے پردہ ہوئی ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے وصیت کی تھی جب میں مروں تو مجھ کو رات میں دفن کرنا تاکہ میری ڈیڈ باڈی پر بھی